بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ویورز، چلتے ہیں نظامی بنصری کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ کرامت کا رومال۔ آج میں حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس میں حاضر تھا کہ علاء الدین خلجی کے کوتوال ملک علاء الملک وہاں آئے اور تسلیمات بجا لا کر ایک صف میں دو زانو بیٹھ گئے۔ تب حضرت نے ارشاد فرمایا، خدا علاء الملک کو جزائے خیر دے کہ اس نے بادشاہ کو بڑی گمراہی سے بچا لیا۔ سلطان خلجی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا خیال ہو گیا تھا۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی نامناسب باتیں اس کے دماغ میں پیدا ہو گئی تھیں۔ کسی مصاحب اور امیر کی جرت نہ تھی کہ وہ سلطان سے ان کے خیالات کے خلاف کچھ کہتا، مگر علاء الملک نے اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر نہایت جرت اور بے باکی کے ساتھ سلطان سے باتیں کیں اور اس کے تمام فاسد خیالات کو دل و دماغ سے دور کر دیا۔ ملک علاء الملک اپنی جگہ سے اٹھا اور تسلیم بجا لا کر دست بستہ عرض کیا، یہ سب مخدوم کی توجہ اور ہمت خاص کی تاثیر تھی، اور جو کچھ حضرت نے مجھے تلقین فرمائی تھی اس کی تعمیل میں نے کی تھی۔ خدا مخدوم کا سایہ اس شہر، اس ملک اور اس سلطنت میں قائم رکھے۔ یہ عرض کر کے وہ مؤدب اپنی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت سلطان المشائخ کچھ دیر زمین کی طرف غور سے دیکھتے رہے، گویا کچھ سوچ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، بادشاہ کو اپنی رعایا کی اندرونی حالت سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ اگرچہ علاء الملک اسے ہر بات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور ملک خطیر الدین بھی اس فرض کو بخوبی انجام دیتے ہیں، پھر بھی یہ بہتر ہے کہ سلطان ان باتوں کو خود بھی جانتا رہے جو علاء الملک اور ملک خطیر الدین کے علم سے باہر ہے۔ اس کے بعد حضرت نے وہ رومال اٹھایا جس سے آپ وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک صاف کیا کرتے ہیں، اور علاء الملک کو دے کر یہ فرمایا، لو، یہ رومال سلطان کو دے دینا اور کہنا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے چہرے پر ڈال لیا کرے۔ علاء الملک نے نہایت ادب سے جھک کر یہ رومال حضرت سے لیا اور چوم کر اپنے سر پر رکھا اور پچھلے قدم ہٹتا ہوا مجلس سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت کچھ دیر تک حاضرین کو تلقین فرماتے رہے۔ میں دوسرے دن حضرت کی مجلس میں حاضر ہوا۔ یکایک کوتوال شہر علاء الملک وہاں آیا۔ وہ آج بہت پریشان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے تعظیم بجا لانے کے بعد یہ عرض کیا، رات کو سلطان نے حضرت کا رومال چہرے پر ڈالا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے بلوا کر کہا کہ سارا ہندوستان میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے دلی شہر کے ہر گھر کو اندر سے دیکھا۔ بہت سے جرم اور گناہ اس شہر میں ہو رہے ہیں۔ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ فلاں فلاں آدمیوں کو پکڑو اور انہیں چوری، قمار بازی، شراب خوری، فحاشی، بدکاری وغیرہ کے جرم میں پکڑ کر سزائیں دو۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں اس قسم کے مجرم نہ پائے گئے ہوں۔ اس طرح ساری رات مجھے جاگنا پڑا۔ اب سارے شہر میں تہلکہ پڑ گیا ہے کہ بادشاہ کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں میں گھبراہٹ اور سراسیمگی پھیل گئی ہے۔ لہٰذا یہ غلام اس لیے حاضر ہوا ہے کہ مخدوم سے شہر کی کیفیت عرض کرے، اس کے بعد حضرت کا جو حکم ہو اس پر عمل کرے۔ حضرت کو یہ باتیں سن کر جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، انسان غلط راستہ اختیار کرنے پر بڑا جلد باز ہے۔ میں نے اس کو اپنا رومال اس لیے دیا تھا کہ وہ شہر کے مظلوموں اور مفلسوں کی تکلیفوں سے واقف ہو اور انہیں دوسروں کے ظلم و ستم سے بچائے، ان کی غربت اور مفلسی دور کرے، مگر اس نے اس طرف توجہ نہ کی اور لوگوں کے گناہوں کی طرف اس کا خیال گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر شان ستاری سے پردے ڈالتا رہتا ہے۔ اس نے دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی کو اس لیے بنایا ہے کہ بندوں کے عیب اور گناہ اس اندھیرے میں دوسروں کی نگاہوں سے چھپ جائیں۔ اس کے بعد حضرت نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاروں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ الگ سوالات کیے۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کا شکرانہ کس عمل سے ادا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، اس نعمت کے شکرانے میں سچ بولا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس نعمت کے شکرانے میں انصاف کیا کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس نعمت کے شکرانے میں سخاوت کیا کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں جوابوں کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، اس نعمت کی شکر گزاری میں خدا کے بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ یہ جواب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، علی کا جواب تینوں جوابوں سے افضل ہے، کیونکہ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا، علاء الملک ابھی سلطان کے پاس جائیں اور ان سے یہ واقعہ بیان کریں اور اسے یہ بھی کہہ دیں کہ بادشاہ اس رومال کے ذریعے جو کچھ معلوم کرے اسے دل میں رکھے، کسی پر ظاہر نہ کرے، صرف مظلوموں اور مفلسوں کی مدد اس علم کے ذریعے کرتا رہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اتنا ظرف نہیں رکھتا، لہٰذا علاء الملک شہر کی خبریں اپنے عملے کے ذریعے بادشاہ کو روزانہ پہنچائیں۔ تمام ملک کی خبریں حاصل کرنے کا کام ملک خطیر الدین وزیر شروع کر دیں، تاکہ بادشاہ ظاہری ذرائع کی خبروں پر متوجہ ہو اور ملک میں کوئی خرابی، بے انتظامی اور ظلم و ستم نہ ہونے پائے۔ یہ سن کر ملک علاء الملک تعظیم بجا لایا اور مجلس سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وضو کی برکت سے غیبی حالات دکھاتا رہتا ہے، مگر وہ انسانوں کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ زبان بند رکھتے ہیں۔ گویا وہ دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، جانتے ہیں مگر نہیں جانتے۔ پھر آپ خواجہ سید محمد کی طرف مخاطب ہوئے اور یوں گفتگو فرمائی، تم ہر وقت باوضو رہتے ہو۔ خواجہ سید محمد نے ذرا رک کر کہا، بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس غفلت سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو بندہ 40 دن تک باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نظروں میں باطنی آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے۔ وہ ہر آدمی کے دل کی بات صورت دیکھتے ہی معلوم کر لیتا ہے۔ وہ زمین کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ باوضو رہنے والے کی نظر میں ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کثیف اور ٹھوس اجسام کو دیکھتا ہے تو ان کی کدورت اس کی نظروں سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ زمین کی آخری حد تک ہر مدفون چیز کو دیکھنے لگتا ہے۔ ہزاروں میل دور کی چیز بھی اسے نظر آنے لگتی ہے، چاہے راستے میں پہاڑ ہی کیوں حائل نہ ہوں۔ خواجہ سید محمد نے عرض کیا، کیا محض باوضو رہنے سے ایسا ہو جاتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، باوضو رہنا جسم کو پاک رکھتا ہے اور خیالات میں بھی پاکی پیدا کرتا ہے۔ جسم اور روح کی پاکیزگی اور خیالات کی یکسوئی سے انسان روشن ضمیر بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جس کپڑے سے وضو کے بعد چہرہ صاف کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی باوضو رہنے کا اثر منتقل ہو جاتا ہے۔ خواجہ سید محمد نے عرض کیا، مخدوم کے رومال کی تاثیر تیغی مغل کے واقعے میں سب نے دیکھی تھی، اور آج سلطان خلجی کی حقیقت سن کر زیادہ تصدیق ہو گئی، لیکن یہ بات مخدوم کے ساتھ مخصوص ہے، ورنہ ہم ناقصوں کے باوضو رہنے سے شاید یہ اثر پیدا نہ ہو۔ ہم ناقص لوگ تو اب تک مخدوم کے ارشاد کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکے کہ آیا محض باوضو رہنے سے انسان روشن ضمیر ہو جاتا ہے یا اور کوئی چیز بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ حضرت نے تبسم فرما کر اور خواجہ سید محمد کے رخسار کی زلف چٹکی سے پکڑ کر فرمایا، ہاں، شیخ کی محبت اور ہر وقت اس کے تصور میں رہنا
उसके लिए ज़रूरी शर्त है। हज़रत ने ख्वाजा सैयद मोहम्मद की जुल्फ़ चुटकी से पकड़कर जूं ही अल्फाज ज़ुबान से अदा किए, उन्होंने एक चीख मारी और हज़रत के कदमों में सर रखकर तड़पने लगे। आपने उनकी पुश्त पर हाथ रखा, हज़रत की आंखें भी अश्कबार हो गईं। तमाम अहले मजलिस पर भी गिरिया तारी हो गया। कुछ देर के बाद मजलिस बर्खास्त हुई। मैं ख्वाजा सैयद मोहम्मद के हमरा उनके मकान की तरफ रवाना हो गया। हिंदू मेहमान। जब हम दोनों वापस मकान पर आए तो देखा कि मेरे कराबतदार सीतल देव, संबल देव और जैनल देव वहाँ बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने हज़रत के हुक्म के बमवज्जिब लंगर खाने के दारोगा ख्वाजा इकबाल को खबर दे दी थी कि परसों मेरे यहाँ 3 मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आज उन्होंने जब लंगर से खाना भिजवाया तो 3 आदमियों का खाना ज़ायद था। हज़रत के जितने अकरबा, पीरज़ादे और पुराने रफ़ीक यहाँ रहते हैं, उनकी तादाद 500 से ज़्यादा है। उन सब का खाना लंगर में तैयार होकर पका पकाया घरों में भेज दिया जाता है। लंगर खाने में जो नए मुसाफिर और मेहमान खाना खाते हैं, उनकी तादाद भी रोज़ाना 1000 के करीब हो जाती है। कभी कम भी होते हैं और कभी 1000 से बढ़ भी जाते हैं। लंगर के खाने बहुत आला किस्म के होते हैं। ये 3-4 तरह के होते हैं। इनमें नमकीन और मीठे दोनों होते हैं। चूँकि हमारे हज़रत के दादा पीर हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह को और हज़रत के पीर हज़रत शेखुल आलम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह को हलवा पसंद था, इस वास्ते हज़रत भी हलवा पसंद करते हैं। शाम के इफ्तार के बाद बाज़ औक़ात हलवा तनावुल फरमाते हैं। हलवे का किस्सा। ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत के पास एक आदमी आया और कहने लगा, मेरी जागीर की सनद गुम हो गई है और बादशाह के अहलकार नई सनद देने से इनकार करते हैं। हज़रत ने अज़रा खुश तबी से उस आदमी से फरमाया, हलवा खिलाओ तो तुम्हारी सनद के लिए दुआ मांगूंगा। वो शख्स फ़ौरन खड़ा हो गया और बोला कि मैं अभी बाज़ार से हलवा लाता हूँ। फिर वो बाहर गया और थोड़ी देर में हलवा लेकर आया। उसके दूसरे हाथ में एक कागज़ भी था। वो हलवा और कागज़ हज़रत के सामने रख कर कहने लगा, जब मैंने हलवाई से हलवा ख़रीदा और उसने रद्दी कागज़ में उसे रखना चाहा तो मैंने दूर से उस कागज़ को पहचाना कि ये तो मेरी गुमशुदा सनद है। मैंने हलवाई से कहा, यह मेरे काम का कागज़ है, इसमें हलवा न रखना वरना ये ख़राब हो जाएगा। हलवाई ने वो कागज़ मुझे दे दिया और हलवा दूसरे कागज़ में बांध दिया। हज़रत ने यह जवाब सुनकर तबस्सुम फरमाया और उस शख्स से कहा, जाओ हलवा अपने घर ले जाओ और हज़रत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह की नियाज देकर अपने बच्चों में हलवा बांट दो। ये बाबा साहब की करामत है जो इतनी जल्दी कागज़ तुमको मिल गया। तुम हलवा लेने गए तो मैंने शेखुल आलम रहमतुल्लाह की तरफ तवज्जो की और उनकी रूह की हिम्मत ने मेरी मदद फरमाई और तुम्हें तुम्हारा कागज़ मिल गया। चूँकि लंगर से खाना आ चुका था, लिहाजा दस्तरख्वान बिछाया गया। मैंने अपने हिंदू कराबतदारों से पूछा, क्या तुम लोगों ने मुसलमानों का खाना खाने का परहेज़ तोड़ दिया है? उन्होंने जवाब दिया, मुसीबत और ज़रूरत सब कुछ कराती है। जलावतनी में सब परहेज़ टूट गए, फिर भी जहाँ तक होता था मुसलमानों का खाना नहीं खाते थे। मगर ये खाना तो धर्म गुरु के घर का है, ये तो हमारे घर के खानों से भी ज़्यादा पाक है। फिर हम सब ने एक ही दस्तरख्वान पर जमा होकर अलग अलग बर्तनों में खाना खाया। उस वक्त दस्तरख्वान पर 4 हिंदू और 4 मुसलमान थे। हिंदुओं में मैं और मेरे तीनों रिश्तेदार, मुसलमानों में ख्वाजा सैयद मोहम्मद, उनके भाई सैयद मूसा, दोनों के उस्ताद ख्वाजा अहमद नेशापुरी और घर का खादम मली। ये लोग नौकरों और ग़ुलामों को भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं क्योंकि उनके मज़हब ने उन्हें यही तालीम दी है। मगर मेरा दिल अब तक इस रवाज की तरफ राग़िब नहीं हुआ,
کیونکہ اس سے نوکروں اور غلاموں میں ہمسری کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد میرے رشتہ داروں نے کہا کہ انہوں نے شہر میں ایک بہت اچھا مکان لے لیا ہے اور کچھ موتی فروخت کر کے کپڑے کی دکان کھولنے کا انتظام کیا ہے۔ ہم تینوں اس کام سے مطمئن ہو جائیں تو پھر روزانہ شام کو حضرت کی مجلس میں حاضر ہوا کریں گے۔ اس کے بعد دیر تک حضرت کی مجلس کا ذکر ہوتا رہا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں سے کرامت کا رومال کا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، عجیب بات ہے، کل ہمارے ہاں بھی کوتوال کا ایک آدمی آیا تھا اور کہتا تھا کہ بادشاہ کو معلوم ہوا ہے کہ جو موتی اس نے حضرت کی نظر کیے تھے وہ اس گھر کے ہندوؤں کے پاس رکھے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں کر یہ موتی حاصل کیے۔ ہم نے سپاہی سے ساری حقیقت حضرت کے موتی دینے کی بیان کر دی۔ وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ اب کرامت کے رومال کا حال تم سے سن کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ سلطان نے اس رومال کے ذریعے ہمارے گھر کا حال بھی معلوم کر لیا ہوگا، ورنہ ہم بہت پریشان تھے کہ بادشاہ دلی کو ہمارے گھر کے اندر کی حالت کیوں کر معلوم ہو گئی۔ خواجہ حسن نظامی کا حاشیہ۔ تاریخ فرشتہ صفحہ 104 سے بھی راجکمار ہردیو کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ علاؤالدین خلجی 3 سال بے دغدغہ حکومت کرنے کے بعد بہک گیا تھا اور اس کے خیالات میں حسب ذیل فتور آ گیا تھا۔ نمبر 1، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 یاروں کی مدد سے دین اسلام کی عظمت و شوکت قائم کی تھی، میں اپنے 4 یاروں اور امیروں کی مدد سے ایک نیا دین قائم کر سکتا ہوں، یعنی بھائی الماس بیغ الخان، سپہ سالار ملک ظفر خان، بھانجا ملک نصرت خان، سالہ سنجر علب خان۔ نمبر 2، میرے پاس فوج اور خزانہ بہت ہے، اس واسطے دلی میں اپنا ایک نائب مقرر کر کے سکندر کی طرح دنیا کو فتح کرنے جاؤں گا۔ چونکہ بادشاہ کی خدمت میں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا، لہٰذا خوش آمدی نشے میں جھوم جھوم کر علاؤالدین کے خیالوں کی تائید کیا کرتے تھے۔ کسی میں بادشاہ سے اختلاف کرنے کی مجال نہ تھی۔ خلجی کے خیالات دن بدن طاقت پکڑتے جاتے تھے۔ آخر ایک دن حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ کے مرید ملک علاء الملک کوتوال نے سر ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ سے کہا، اگر مجلس سے شراب ہٹا دی جائے اور سب اہل مجلس باہر چلے جائیں تو میں ان دونوں امور کے متعلق حضور سے کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے صراحی اور پیالہ مجلس سے ہٹوا دیا اور سوائے اپنے 4 مذکورہ یاروں کے سب حاضرین کو باہر بھیج دیا۔ تب علاء الملک نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیا دین 4 یاروں کی مدد سے نہیں بلکہ خدا کی وحی کی مدد سے چلایا تھا، اور وہ آپ کو میسر نہیں۔ ذرا خیال کیجئے چنگیز خان کو کہ اس نے اور اس کی اولاد نے سب اسلامی ملکوں کو اسلام کے مٹانے کے لیے زیر و زبر کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو مار ڈالا، پھر بھی وہ اسلام کو نہ مٹا سکا اور اپنا دین نہ چلا سکا۔ آخر اس کی اولاد نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی حمایت میں جہاد کرنے شروع کیے، تب ان کی سلطنتیں مضبوط ہوئیں۔ پس اگر حضور کے یہ خیالات ہندوستان میں مشہور ہوں گے تو سارا ملک مخالفت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور ایسی سخت بغاوت ہوگی جس کو کوئی طاقت نہ سنبھال سکے گی۔ تو سچ کہتا ہے، میں اپنے اس خیال سے توبہ کرتا ہوں۔ اب دوسری کی نسبت تیری کیا رائے ہے کہ میں سکندر کی طرح ساری دنیا کو فتح کروں؟ علاء الملک نے بادشاہ کو جواب دیا، میں اس ارادے کی تائید کرتا ہوں کہ یہ عزم شاہانہ ہمت کو زیبا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ عرض کروں گا کہ جب حضور ہندوستان سے باہر دنیا کو فتح کرنے جائیں گے تو ہندوستان میں اپنا نائب کس کو بنائیں گے؟ یہاں تو ہر شخص مکر و دغا اور بغاوت و سرکشی سے لبریز دکھائی دیتا ہے۔ سکندر کے زمانے میں یونان کی یہ حالت نہ تھی اور اس نے ارسطو جیسے عاقل، حکیم اور نیک نیت شخص کو اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ اگر آپ کے ہاں بھی کوئی ارسطو موجود ہو تو شوق سے اس کو نائب بنا کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے باہر جائیے، ورنہ اس خیال کو چھوڑ دیجیے اور ہندوستان کے ان علاقوں کو فتح کیجیے جہاں ابھی مسلمانوں کا قدم نہیں پہنچا ہے۔ علاؤالدین نے اس بات کو بھی قبول کیا اور علاء الملک کو اس بے باکانہ اظہار خیال پر بہت تحسین و آفرین کہی۔
ایک نومولود بچہ۔ آج میں حضرت سلطان المشائخ کی مجلس میں حاضر تھا۔ حضرت اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اس وقت بادشاہ دلی کا ایک بڑا امیر اپنے بچے کو گود میں لے کر آیا۔ وہ بچہ آج ہی پیدا ہوا تھا۔ حضرت نے اس امیر کو قریب بلایا اور یہ ارشاد فرمایا، اس مشہور و معروف آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حضرت کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اپنے وضو کا پانی اس کے ہونٹوں کو لگایا۔ تاریخ فیروز شاہی از شمس سراج عفیف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا شاہی ملک حاجب کا تھا۔ حضرت کی زبان سے مشہور و معروف لفظ سن کر بچے کا نام معروف خان رکھا گیا تھا، جو آگے چل کر بہت بڑا اور شہرہ آفاق امیر بنا۔ حسن نظامی۔